تقال الأجسام العظام به. جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو، گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقت یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہ رگ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہ رگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ محبت فرضی عبادات کی پابند بناتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ بھی سات آسمان کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہاں اللہ نے مجھے تھام لیا۔ چیزیں اکثر گم ہو جاتی مگر دعائیں ہمیشہ سلامت رہتی۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جب تک اللہ پاک راضی نہیں ہو جاتے تب تک میں دعا کرتی رہوں گی۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ یادوں کا حصہ کھولا تو یہ جانا کہ بس اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ محبت اور بات ہے، تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ سجدے پہ سجدے کرتے رہے رات بھر، ہم نے رب کو منانے کے لیے ہر حد کو توڑ دیا، جس کی چاہ تھی اس کو دعا میں مانگا، پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ ساری دعائیں اللہ کے لیے لاڈلی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتیں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے باوجود ان کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیے،
اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیے اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیے۔ اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا، جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی۔ ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں رہی۔ اللہ کے سامنے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔ اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا تھا اب میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی، مگر اس بکھرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمیٹ سکتا۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی نعمت لگتی ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ خدا کی محبت جب ہر پل تمہارے ساتھ ہے تو کسی اور سے محبت کی بھی کیوں مانگتے ہو؟ جس نے یہ دل بنایا ہے وہی اس کو جوڑ سکتا ہے۔ جس کے ایک حکم پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کا لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ انسان بدل جاتا ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اسے لاڑ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہت، یہ عقیدے، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تو محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی ناراضگی بھی اتنی ہی پیاری ہوتی ہے۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا ہی نہیں؟ وہ جس کی دسترس میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کرنا؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پہلاؤ۔ پہلا سجدہ تم اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ کہتے ہیں تہجد لاڈلی عبادت ہوتی ہے کیونکہ تہجد فرض نہیں کی گئی، اور فرض عبادات انسان کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر ہی لیتا ہے، لیکن تہجد اس کا تعلق تو سیدھا دل سے ہوتا ہے۔ وہ زبردستی یا بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کی جاتی، بلکہ جب رب سے عشق ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود رات کے آخری پہر رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے۔
تہجد کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ خود دعوت دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو مات دے دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کن کہلوائے بنا نہیں آتی، بلکہ جب تک اللہ کے در پر پڑی رہتی ہے، جب تک اللہ مان نہ جائے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب ہار جاتا ہے، لیکن تہجد کی دعائیں ہار نہیں مانتی، اور پھر آخر کار کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یوں تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہو جاتے ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تم خود ہی سوچو، کیوں نہ ہو معجزے جب رات کے آخری پہر اس کا بندہ، محبوب بندہ آئے اس کے در پر اپنی فریاد لے کر اور تڑپ سے پکارے، سجدوں میں گر گڑائے، بے بسی کی انتہا پر پہنچ جائے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور بس جس نے ٹھانی ہو اللہ کو منانے کی، تو بھلا کیسے خالی جائے گی اس کی پکار، کیسے نہ کن کہے گا وہ اپنے بندے کی پکار پر؟ جب اس کو معلوم ہے کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا، تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا تمہاری دعائیں؟ ہر چیز میں صبر ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ جلد باز ہو رہے ہو۔ تھوڑا صبر کرو اور یقین رکھو اللہ پر۔ تم جانتے ہو کہ تہجد کا ایک سجدہ نصیب پر بھاری ہوتا ہے، اور جانتے ہو تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کا لکھا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم خود سوچو، جس کو تہجد تک آنے کی توفیق ملی ہو، جو خود اللہ نے دی ہو، تو اس کی تہجد میں کی گئی دعائیں کیا نہیں کر سکتی؟ مایوس نہ ہو، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، بند راستوں سے بھی راستہ نکال سکتا ہے۔ تو کیوں شک کرتے ہو؟ تمہیں قبولیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو، تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ اس کے سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا، جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی ہے، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے
کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو وہ بہت کچھ ایسا بھی دے گا جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں بھی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھنا، یقین قائم رکھنا اس کا کام۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے۔ اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے، تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب بھی کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔
اللہ تمہارے معاملات، تمہارے حالات، تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی بھی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ تو بس صبر اور یقین کیے رکھو اس کے اوپر۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے، اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخرکار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھین لیا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ تمہیں لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو، تو تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتے ہیں، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی خالی جگہ ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا؟ یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔
کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ آپ کا تہجد تکانا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے سے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہے۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا آپ کو اچھا ہے؟ کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں پر، جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں
ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھ دیتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت بخت لگائے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو بھی پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔